جب یہ آیات نازل ہوئی نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم تب تک نیکی کو، البر پائٹی کو، جنت کو نہیں پا سکتے ہو حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک وہ خرچ نہ کرو جسے تم محبت کرتے ہو۔ تو صحابہ نے اپنے دلوں کو ٹٹولا۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ یار کون سی جب سے فارغ چیزیں میں جس کو میں یوز نہیں کرتا بس وہ دے دوں۔ صحابہ نے اپنے دلوں کو ٹٹولا، اور پھر ایک ثابت ان کا نام ابو طلحہ، ان کے نا ہز باغ ور فیمس ان مدینہ، بہت سارے باغات ہیں ان کے، مینی گارڈنس، دے ور فیمس ان مدینہ، کہ ابو طلحہ کے جو باغات ہیں نا کمال، لیکن ان میں سے بھی سب سے کمال کا وہ باغ تھا جو مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا، اور اٹ واز لائک جنہ، سبحان اللہ، ویسے بھی جنت باغ کو ہی بولتے ہیں، گھنے باغ کو۔ اس میں سویٹ واٹر تھا، اس میں ابو طلحہ چل کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں آ کے اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے اور اس میں ریسٹ کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیات آئیں، دیکھا سب سے اچھا چیز کون سی ہے، پتہ لگ گیا یہ دل کے سب سے قریب ہے میرے، فوراً سے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس باغ کو آپ کے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے بڑے اجر کا سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ہائے غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، نہیں، ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، واٹ این امیزنگ انویسٹمنٹ، کیا بہترین سودا کیا تو نے ابو طلحہ۔ اور پھر کہا کہ اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دو، اپنے قریبی ریلیٹیوز میں اس کو تقسیم کر دو۔ یہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا ایٹیٹیوڈ۔ اور اچھا بتانے کے چاہ رہا تھا میں کہ آج بھی مسجد نبی کا وہ حصہ ہے، اینڈ میں آپ کو ایک سیکرٹ بتاؤں، مسجد نبی کا جو باغ کا حصہ ہے نا، اس باغ میں رگز کے نیچے، کارپیٹس کے نیچے، اس باغ میں دے ہیو سگنلز اینڈ سائنز، نشانات بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو اس کو اٹھا کے دیکھیے گا، گارڈ البتہ روکے گا آپ کو دیکھنے سے، لیکن اف یو گیٹ اے چانس لک ایٹ دیٹ از دا پلیس آف بیروحا، ابو طلحہ کا جو باغ ہے، جس میں روزانہ ہزاروں نمازی نماز پڑھتے ہیں۔ امیجن وہ ابو طلحہ اپنے قبر میں، اور اجر ان کو آج تک جا رہا ہوگا۔ مسجد نبی کا وہ حصہ ہے، کیا بہترین انویسٹمنٹ، دس از صدقۃ جاریہ، جو مسجد نبی کا حصہ بن گیا۔ لوگ آ کے اعتکاف کرتے ہیں مسجد نبی میں، جب اعتکاف ہوتا ہے نا تو لیٹنے کی جگہ نہیں ہوتی رمضان میں۔ جو شخص وہاں پہ عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، جو حلقات، دینی حلقات چل رہے ہیں، لوگ علم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، قرآن تفسیر، ابو طلحہ کے جو باغ میں ہو رہا ہے، جو مسجد نبی کا حصہ ہے، ابو طلحہ از گیٹنگ دا ریوارڈ۔ دیٹس وائی لائک وی سیڈ ذالک مال رابح، واٹ این امیزنگ انویسٹمنٹ یو ہیو میڈ ابو طلحہ۔ ہم لوگ کیا انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس دنیا میں جس میں مے بی 10% پروفٹ ہو، 100% پروفٹ ہو، بڑی کمال کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ، اصل یہ انویسٹمنٹ ہے۔ اور ایک اور انویسٹمنٹ جو کہ اچھا یہ آج تک ان کو جا رہا ہے اور کب تک جائے گا، الی یوم القیامہ، فار شیور انشاءاللہ تعالی۔ عمر عثمان بن عفان کا جو کنواں جو انہوں نے لیا تھا، بے روما جو تھا، وہ یو کا تھا، مسلمان آئے، ان کو بڑی مشکل تھی، اور وہ جو بڑا سٹنجی تھا، بڑا لوگوں کو بڑا مہنگا مال پانی دیتا تھا۔ عثمان بن عفان نے ڈیل کی اور کہا کہ ایک دن آدھا تم سے میں خریدتا ہوں، ایک دن تم، ایک دن میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس سے کیا پتا عثمان بن عفان بڑے کھلے دل والے ہیں، تو عثمان بن عفان نے کہا کہ جو میرا دین ہے نا سب آ کے فری لے جاؤ۔ یہودی بھی آتے، عیسائی بھی آتے، عیسائی تو خیر وہاں تھے نہیں، مسلمان بھی آتے اور لوگ فری، اس کے پاس کوئی آتا نہیں تھا۔ تو عثمان بن عفان نے اس سے اگلا ہاف بھی منہ مانگے داموں میں خرید لیا، اور وہ آج تک بے روما چالو ہے، چل رہا ہے۔ اور عثمان بن عفان کے نام سے نا اللہ اکبر باغ بھی ہے تو وہاں پہ، اور آپ کو پتہ ہے اللہ اکبر، عثمان بن عفان کے نام سے سعودی عرب بینک اکاؤنٹ بھی ہے، جو وہ پانی کی اور جو باغ کی بیسیکلی جو انکم آتی ہے وہ عثمان بن عفان اکاؤنٹ میں جاتی ہے۔ اور اس اکاؤنٹ کے پیسے سے میں نے وزٹ کیا مدینہ میں، آج میں نے نا اپنے 15 منٹ اس موبائل پہ لگایا کہ میں ڈھونڈوں وہ پکچر، وہ ویڈیو کہاں پہ جو میں نے بنائی تھی، تاکہ میں کو دکھا سکوں، لیکن آئی کڈنٹ فائنڈ اٹ، شاید وہ گوگل فوٹوز میں چلی گئی ہے۔ وہ سبحان اللہ آئی سو دیٹ، اور اس بلڈنگ کا نام مسجد نبی کے ساتھ ہے، بلڈنگ اس کا نام ہے سم تھنگ عثمان بن عفان، اینڈ اس میں لکھا ہوا ہے آنر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دا آنر آف دیٹ بلڈنگ از عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس سے جو لوگوں کو بیسکلی جو لوگ آئیں گے اس میں رہیں گے، جو منی جنریشن ہوگی وہ مسجد نبی خدمت اور حرمین خدمت میں لگے گی اور لوگوں پہ خرچ کرنے میں لگے گی۔ دس از صدقہ جاریہ جو کہ عثمان بن عفان کو آج تک پہنچ رہا ہوگا۔ ایک اور چیز وہ یہ کہ مصحف کو تقسیم کرنا،
قرآن کا مصحف ہم اس نیت سے پرچیز کر لیں کہ گھر میں لا کے رکھیں گے، خود بھی پڑھیں گے، ہماری اولاد بھی پڑھے گی، وائف بھی پڑھیں گی، انشاءاللہ ہمیں اجر مل رہا ہوگا۔ قرآن کا مصحف مسجد میں ڈونیٹ کر دیا، وہاں سے لوگ پڑھیں گے۔ قرآن لوگوں میں تقسیم کیے، بینیفیشل بکس لوگوں میں تقسیم کی۔ مجھے ایک بھائی نے، جب میں دین کی طرف نیا نیا آ رہا تھا، مجھے ایک اذکار کارڈ دیا، بڑا سمارٹ سا۔ میں نے اس کو اپنے جیب میں رکھا اور اپنے بڑا، کیونکہ مجھے اذکار آتے نہیں تھے، کچھ آتا ہی نہیں تھا شروع میں، تو میں اس کو پڑھ کے نا صبح شام کے اذکار کرتا تھا، اور مجھے الٹیمیٹلی اسی سے یاد ہو گیا۔ اور آج تک میں جو اذکار کرتا ہوں نا، وہ میں اسی میموری سے کرتا ہوں۔ مجھے وہ پتہ ہے کہ وہ پرنٹڈ کیسا تھا، کون سا ذکر کس پیج پہ تھا، وہ سارا۔ تو آج تک میں اسی بک سے وہ اذکار مطلب وہ یاد کر کے پڑھتا ہوں، مطلب مجھے یاد ہے اور میں پڑھتا ہوں، اور کتنے لوگوں تک الحمدللہ پہنچائے اور بتائے۔ اب وہ بھائی جنہوں نے مجھے ایسے بس پکڑا دیا تھا ایک کارڈ، میں بھی 5 روپے کا تھا یا 10 روپے کا تھا، ان کو کتنا اجر جا رہا ہوگا، کبھی کیا امیجن کر سکتے ہیں ہم؟ میری مدر ان لاء نے مجھے ایک کارڈ گفٹ کیا تھا جس میں ایک دعا لکھی ہوئی تھی، اور وہ دعا ہے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے بہتر اس کا اجر ہے بیسیکلی۔ اور وہ لمبی دعا ہے، الحمدللہ عدد ما خلق والحمدللہ ملء ما خلق، لمبی دعا ہے۔ امیجن یہ دعا جو شخص ایک دفعہ پڑھتا ہے، اس کو 24 گھنٹے سے زیادہ ذکر کرنے کا، ایک دن سے زیادہ ذکر کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اور میں نے وہ اپنے رمضان کے لیکچرز میں وہ لوگوں سے شیئر بھی کی۔ امیجن ہاؤ مچ ریوارڈ شی از گیٹنگ، امیجن وہ جس نے پرنٹ کیا اور جس نے وہ آئیڈیا دیا، وہ لوگ کتنا ریوارڈ لے رہے ہوں گے۔ اینڈ الٹیمیٹلی اٹ گوز بیک ٹو صحابہ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ وائی ڈونٹ وی میک سچ انویسٹمنٹس؟ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کیونکہ ہمارا ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، میں ایک سب سے امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ جو فرمایا نا کہ او ترک والدن یستغفر اللہ بعد موتہ، ایسی اولاد چھوڑنا جو کہ توبہ استغفار کرے موت کے بعد انسان کے لیے۔ ایسی جنریشن کو ریز کرنا اٹس ویری امپورٹنٹ، کیونکہ جو بیسیکلی اولاد ہے نا، اس میں یہ جو تینوں چیزیں آئیں نا، رائچس کڈز، صدقہ جاریہ ہے، بینیفیشل نالج اب آپ کو دے رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی بینیفیشل نالج بھی آپ کا بن رہا ہے، اور آن گوئنگ چیریٹی سب سے بڑی آپ کی اولاد ہے۔ تو تینوں جو حدیث میں چیزیں تھیں نا کہ صدقہ جاریہ والی چیزیں جو تھیں وہ اولاد میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کو آگ سے بچائیں، کیونکہ کلکم راعٍ وکلکم مسئولۃ عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ ایک شیپرڈ ہے، ایک لیڈر ہے، اور تم میں سے ہر بندہ سوال کیا جائے گا عن رعیتہ، اپنے رعایا کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں۔ تو ہم سے ہماری اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر ہم نے ان کی بری تربیت کی اور میوزک اور پارٹیز اور ڈرگز پہ لگا دی اور بس لوٹ مچانے پہ لگا دیا کہ میرا بیٹا تو بڑا توپ ہے اور گناہوں میں انوالوڈ ہے، تو اس کا گناہوں کا جو بدلہ ہے وہ ہمیں قبر میں مل رہا ہوگا، کیونکہ ہم نے تربیت کی۔ ہاں اگر ہم نے اچھی تربیت کی، وہ گناہ کر رہے ہیں، پھر ہمیں انشاءاللہ اس کا گناہ نہیں مل رہا ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے اچھی تربیت کی، بری تربیت کی، کب پتر یہ انجوائے کر لائف کو، یار 2 دن کی جوانی ہے، تو کب کرے گا، تو پھر ہمیں بھی وہ گناہ گھر میں مل رہا ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقیوں کا امام بنا، عام بھی نہیں، عام انسان نہیں، امام بنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اولاد ہے جو کہ بہت بینیفٹ پہنچاتی ہے۔